आज प्रोग्राम में बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसकी समाअत आज चौथे रोज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने जब अपने दलाइल शुरू किए तो जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जो दस्तावेजात आज अदालत में पेश हुई हैं, वो तो कल से ही मीडिया के पास थी और अगर मीडिया में ही ये केस लड़ना है तो अदालत के बाहर डाइस पर जाके अपने दलाइल दें। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो आज चित्राल में लवारी टनों का इफ्तिताह कर रहे थे। वहां वजीर आजम ने एक बहुत ही धुआंधार तकरीर की और कल के मुकाबले में वो आज सख्त गुस्से में नजर आए। इमरान खान और JIT पर सख्त तनकीद करते हुए वजीर आजम ने कहा, मैं बताना चाहता हूँ, ये JIT को भी बताना चाहता हूँ, ये PTI को भी बताना चाहता हूँ, ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूँ, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। और आखिर में कुछ बात करेंगे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना कंट्री रिपोर्ट की, जिसमें पाकिस्तान के बारे में मिली जुली सी बात की गई है। ये रिपोर्ट जो साल 2016 में मुख्तलिफ मुल्कों की सूरत हाल का जायजा लेती है, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 2016 में दहशतगर्दी के वाकयात में खासी कमी आई है, लेकिन तनकीद भी की गई है कि कबायली इलाकों से तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खत्म कर दिया गया है, लेकिन हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के ग्रोहों की पनाहगाहें अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी तंजीमें खुलेआम फंड रेजिंग कर रही हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुनीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीवी, ना चाहते हुए भी क्या करें, बदकिस्मती से हमें आज तवज्जो थोड़ी सी देने पड़ेगी। यस, उस पे नहीं जो कुछ अदालत में हुआ, पर वजीर आजम के ऊपर तो देनी पड़ेगी। वजीर आजम पर भी देना पड़ेगी और उसके बाद का जो कज़िया चल रहा है, उससे पहले ये हमें बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो इरा है जिसके बारे में हमारा ख्याल था कि जी इंटरनेट आ गया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इसकी वजह से इल्म की रोशनी फैलेगी, इत्तलात होंगी, लोगों के जहन खुलेंगे, मालूमात का ज़ख़ीरा हो जाएगा, लोग कहेंगे सिफ्ट थ्रू करेंगे। उसके बिल्कुल उलट हुआ है। ये ईजाद बहुत डिसरप्टिव हो गई है। हमारे जैसे मुआशरों को तो छोड़ो, अमेरिका को हिला कर रख दिया कि ट्विटर कर करके ट्रंप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज वाइट हाउस बैठा हुआ, अभी भी करता है। अब कहा यह जाता है कि ये पोस्ट ट्रूथ ज़माना आ गया है, यानी कि अपने तौर पर सच कुछ नहीं रहा, लोगों का अपना अपना सच हो गया है। एक सच गुल मीने का है, एक सच नुसरत जावेद का है। अब उसमें जो रिवायती तौर पर सहाफ़ी का काम होता था, उसके मुताबिक हम ये कहते कि जी नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा, इमरान खान साहब ने ये कहा, ख़त्म। हमारे जैसे प्रोग्राम कि जिनमें खबरों के साथ थोड़ी सी तबसरा आराई भी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी अगरचे नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है, गो के इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी राय में, आप कहेंगे नहीं जी मेरा और बात खत्म हुई। मिसाल के तौर पर कि इमरान खान साहब खताब कर रहे हैं और अवाम नारे लगा रहा है, रो इमरान रो। ओ, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, हम अभी अपने एडिटर से ये काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब वो चला के और उसके बाद में तबसरा राय शुरू हो जाऊं, और बड़े उस तरह से करें कि कोई आपको सवाल कौन पूछेगा। इसीलिए इस दौर में हमारे यहाँ तो अफवाहें वैसे ही चलती रहती हैं और जरा सी बात पे चीजें हिल जाती। अब आज अदालत में जो कुछ हुआ, क्या फैसला आना है क्या नहीं आना,
دڑا دھڑ. میں اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے نا وہ جہالت والی ہے کہ یار جو بات کر رہے ہو اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہو تو اسے فارورڈ ایز ریسیوڈ نہ کرو تو میں پڑھے لکھے آدمی یعنی کم از کم گلمینے یہ حرکت نہ کرے. بالکل نہیں. نصرت جاوید جی حرکت سبھی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک عام آدمی اگر کر دے تو کوئی بات نہیں. اور واقعی یہ بڑی مزیدار ہے کہ آپ اس پہ اگر کہہ دیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کہ جی میری ذمہ داری نہیں ہے اگر میں نے آپ کو کوئی غلط بات بتا دی. جس نے آئین نہ پڑھا ہو قانون نہ پڑھا ہو سیاست کو نہ سمجھنا ہو اچھا تو ایک دم سے چل پڑا کہ جی پیر کے دن نواز شریف صاحب ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اچھا اب اس میں ایک باریکی ہے. ڈی سیٹ ہونا اور ڈسکوالیفائی ہونا بالکل مختلف چیزیں ہیں. ایبسولوٹلی رائٹ. یہ تو سوچا ہی ہر بندہ بہت پڑھے لکھے آدمی مجھے فون کر کے اور صاحب ڈی سیٹ کے بعد کیوں ہوئے گا. میں نے کہا بھائی اس میں تو جو پٹیشن میں تو یہ مانگا ہی نہیں گیا. ڈی سیٹ عام طور پر یہ ہے کہ آپ کا اور میرا ہم دونوں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. میں آپ کے خلاف پہلے الیکشن ٹریبیونل میں جاتا ہوں ہائی کورٹ میں جاتا ہوں پھر میں سپریم کورٹ چلا جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ گلمینے نے الیکشن لڑتے وقت یہ چیز ظاہر نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں بالآخر چونکہ چل رہا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہاں بھئی یہ تو معقول بات ہے. جیسے ابھی کچھ روز پہلے وزیر آباد سے جو سابق جسٹس ہے افتخار صاحب ان پہ ری الیکشن ہوا. ٹھیک رائٹ. اور اس طرح کی بھی اور پریسیڈنٹس ہیں. یہاں پر تو ڈائریکٹ پلی یہ کی گئی ہے کہ نااہل کیا جائے کہ 62 63 کو انووک کر کے وزیر اعظم صاحب کو صادق اور امین نہیں رہے اس بنیاد پر نااہل قرار دیا. جس کے بعد الیکشن تو نہیں وہ لڑ سکیں گے نا بابا. نااہلی جب استدعا ہی نااہلی کی ہے تو اس میں سپریم کورٹ یہ کیسے کہے گا کہ نہیں یار اتنے غصے میں نہ آیا بس ڈی سیٹ کر دیں. یہ قانون ہے بھائی. مطلب یہ کہ وہ نااہل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے. وہ الگ بات ہے. وہ ٹرائل کورٹ میں بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے یہ الگ بات ہے. لیکن وہ یہ دونوں چیزیں بھی کر سکتے ہیں کہ نااہل بھی کر دیں اور پھر یہ کہے کہ سبسیکوینٹلی آپ اس طرح کے ان چیزوں کے جوابات ٹرائل کورٹس میں دیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈی سیٹ کی کوئی بات نہیں لیکن بات چلے جا رہے ہیں. ابھی اس ڈس انفارمیشن سے میں فون سن کے لوگوں کو سمجھا کے بالآخر میں نے سائلنٹ پہ کر دیا کیونکہ اپنا پروگرام کرنا ہوتا ہے سوچنا ہوتا ہے. لیں جی ایک اور بات ٹک کر کے میں اپنے اچھا چلیں دوسری بات نصرت صاحب بریک کے بعد بریک لینا ہے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نصرت. ہیجان کی کیفیات میں ہم صحافیوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے لیکن اس میں پرابلم ہے یہ کیمرہ. ٹیلی ویژن جو ہے نا ٹیلی ویژن اس کا مسئلہ یہ ہے وہ کہا تھا نا وہ جو میڈیا کا گرو تھا جان لغوش وہ کنیڈین تھا اس وقت فوراً کہ میڈیم از دا میسج. اب ٹیلی ویژن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈرامہ چاہیے تھوڑا سا سنسیشن چاہیے اور فیک نیوز کے لیے بنا ہے تقریباً. ہاں اب شارٹ اٹینشن سپین ہوا یہ آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل میں نے یہ کہا کہ یار یہ جو JIT نے جو کمپنی لندن میں ہائر کی تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں. ہاں کہ وہ ان کے کزن کی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت کر کے تاکہ یہ قصہ ختم ہو. رائٹ. وہ کلپ یار چلوا دینا اگر تم نکال پائے ہو تو. واجد ضیاء صاحب بہت نیک آدمی ہیں. انہوں نے لندن میں برطانیہ میں اپنے کزن کی لا فرم کو کہا کہ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ تو مختلف ہیں. وہاں پہ کمپنیز کا ریکارڈ پبلک میں ہوتا ہے. یس. لوگوں نے گوگل کرنا شروع کر دیا ٹک ٹک ٹک. بالکل. اب انہوں نے اس سال جو ٹیکس ریٹرنز دیے ہیں وہ اتنی کامیاب کمپنی تھی کہ وہ 777 پاؤنڈ کی مقروض. رائٹ.
اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے اپنے کزن کو ایکچولی جن کا کاروبار ڈورمنٹ ہوا اس کا ٹھیکہ دلوا دیا نا انہیں نوازنے کے لیے. اچھا نمبر 2 اس کمپنی کو جو پیسے ملے وہ آپ نے پاکستان کے ٹیکس سے دیے ہیں نا, تو یہ پوچھنا تو میرا حق ہے بالکل کہ کتنے دیے آپ نے. آپ نے اگر اپنے کزن سے 35% کی ہمیں رعایت بھی دلوائی ہاں, لیکن انہوں نے کاروباری ٹھاپے کا سی تو پھر اس نے 60% رعایت کیوں نہ دی. ہاں بالکل. مطلب اچھا اور رعایت اوریجنل پرائس کیا تھی؟ ہاں نہیں اب یہ کیسے اب اس بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا وہ کہے کہ یس, تو کیا انہیں بلینکٹ ساری زندگی کا کور تو نہیں مل گیا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر وہ جی آئی ٹی کے سربراہ تھے؟ نہیں آف کورس ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہیں ناٹ ایٹ آل. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. You don't get a license to do whatever. Forever, no. So, یہ اس بات کو انہیں ایڈریس کرنا چاہیے فوری طور پر. ہاں تاکہ بعد میں ان کو مسئلہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ واجد ضیاء صاحب کو اور ان کے کزن کو ادھر پورا اپنا کہنا چاہیے کہ یہ سب بکواس چل رہی ہے. اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں. میں نے پرسوں یہ کہا لیکن نہیں اب میں نے تو صرف یہ کہ بھئی لوگوں میں گھوم پھر رہا تھا. جیسے ہی میں نے یہ بات ابھی ختم کی نا, میں گھر گیا تو میں نے انٹرنیٹ دیکھا تو لوگ مجھے نا ٹویٹ پہ وہ بھجوا رہے تھے برطانیہ سے وہ اسکرین شاٹ میں نے بھی دیکھا تھا. یہ کمپنی ہاؤس ہے, یہ ہے, وہ ہے. اچھا حالانکہ میں نے زبانی سنا تھا کسی سے, کبھی کسی نے کہا, میں نے کہا یار یہ, لیکن چونکہ کہنے والا شخص جو تھا نا وہ کافی ایک سنجیدہ سینئر قسم کا جرنلسٹ تھا اور اس کی سیاست سے کوئی دلچسپی ہے سچ نہیں ہے. وہ زیادہ عالمی امور کے بارے میں یا کھیلوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جس کی مجھے کک سمجھ نہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے جب مجھے کہا کہ میاں یہ میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے 3-4 لوگوں کے نام بتائے جو بہت اہم ہیں, ٹھیک, اور تعلق ان کا وکلا کے تھا. تو انہوں نے کہا یار وہ کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے. ٹھیک, میں نے اس کا میرے ایک دم سے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار اگر ان تک یہ بات پہنچی ہے تو یہ تو پھر اس کی تشہیر ہوگی. اب ہوا یہ کہ کسی نے تردد ہی نہیں کیا. ہوتا یہ ہے کہ آپ میں ایک زوم پارسائی آ جاتا ہے, آپ ایک انٹائٹلمنٹ لے لیتے ہیں کہ چونکہ مجھے بھائی اگر کرپشن پکڑنی ہے نواز شریف کی تو بالکل, لیکن وہ کرپشن کو پکڑنے کا کام بھی تو صاف شفاف انداز میں ہونا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یس وہ بھی ہے. آپ کے لیے کیا جاتا ہے یار, 2 پیروں کا ایک لکھ دیتے کہ حضور نہیں یہ بات اس طرح کی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی تو زحمت گوارہ کر لیتے. نہیں کی کہ جی چونکہ ہم نے ایک اتنی بڑی تاریخ بنائی, وہ انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے نا کہ ہم نے تو تاریخ میں اتنا بڑا, اور یہی مسئلہ ہے سارا. بلے شاہ سے لے کر شاہ حسین تک یہی روتے رہے ہیں کہ یہ جو بہت خود کو اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں ان میں رونت اتنی آ جاتی ہے کہ چیزیں گلے پڑ جاتی ہیں. اب نتیجہ کیا ہوا, آج کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں, نواز شریف صاحب وہ بقول آپ ہی کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ آج وہ بڑے جذبات میں تھے, غصے میں تھے. انہوں نے اب اس کا تذکرہ فرما دیا نواری ٹنل کے. بالکل اسپیسیفک ہو کے. اب وہ پہلے سنا دو یار, پھر اس کو میں ایکسپلین کروں کہ کیا, پھر تاکہ بات میں سمجھا سکوں. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا جو ہیڈ ہے اس نے اپنے کزن کو, اپنے چچا زاد یا تایا زاد بھائی کو 49,000 پاؤنڈ کا یعنی 50 لاکھ روپے پر رقم کا کانٹریکٹ دیا, ٹھیکہ دیا, اور وہ 1 مین کمپنی ہے. 1 مین کمپنی, ایک بندہ ہے جو گھر میں بیٹھ کے اس کمپنی کو چلاتا ہے. اور کہا گیا کہ 35% ڈسکاؤنٹ لیا ہے. یہ رقم طے کس نے کی تھی جس سے 35% ڈسکاؤنٹ لیا آپ نے؟ اور ایک چھوٹے سے وہ کام, وہ بھی ہیرا پھیری والا کام, اس کے لیے 49,000 پاؤنڈ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کا دے دیا. اور باقی جو ہے وہ جشتے بیٹھے ہوئے وہاں پہ فرشتے, وہ سارے صادق اور امین بیٹھے ہوئے وہاں پر, صادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں. اب
हुआ ये कि हमारे 2 बड़े चैनल्स ने ये खबर चलाई कि ये जो पोर्शन, नहीं ये तो लोगो लगा हुआ है, सुने तो सही ना, कि ये पोर्शन जो है ये पीटीवी पर नहीं सुनाया गया। राइट, हाँ, कि कुछ हिस्से सेंसर किए गए थे, ये हमने सुना। बिल्कुल। अब जैसे ही ये खबर चली तो जंगल की आग की तरह सहाफियों ने कहा कि लो जी, टीवी का कंट्रोल थे नवाज शरीफ साहब दे हथों गया। बात तो आपको समझ नहीं आ रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूं कि हिजानी कैफियत पे खुद पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है भाई। ये ड्रामे हिजान ये आते जाते रहते हैं हमारे धंधे में, खुद को वो करना पड़ता है। खबर देना किसे अच्छा नहीं लगता, डेफिनेटली, लेकिन इम्प्लीकेशन साथ ही कहानी है जी। चंद रोज पहले सीपेक के बारे में कोई थी, वहां एहसन इकबाल ने खताब करना था तो अहकामात वसूल हुए कि ये लाइव नहीं दिखाई जाएगी। राइट, ठीक। अब इसमें इम्प्लिसिट बात क्या होती है कि इक्तदार पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया गया है। हाँ, जाहिर है क्योंकि टेलीविजन नवाज शरीफ इज नो मोर इन कमांड एंड कंट्रोल, ये है मैसेज। अब फिर वही वो पहले डी सीट वाला चक्कर था और रो पीट के अब उसमें प्रॉब्लम ये है जी, आपको पता है हमारा पीटीवी से कोई ताल्लुक वास्ता रहा है। जवानी में ड्रामे लिखे हैं, 17 साल की उम्र में पहला प्ले लिखा और मैंने कहा यार ये इस तरह तो नहीं होता। बहरहाल कुछ वहाँ से टक 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 मालूमात की हासिल। अब मैं यानी ऑन एयर जाना है और टेलीफोन कम वक्त को लेता ही नहीं आजकल। मालूम क्या चला? अरे भाई ये इन्होंने कोई 8-10 दिनों से एक एसओपी बना रखा है कि वजीर आजम साहब की तकरीर बराह रास्त पीटीवी पर नहीं दिखानी। इनका अपना इन हाउस डिसीजन है। ठीक, राइट। रीजन बीइंग कि चूंकि इस वक्त वो हाड़ा हुड़ी में है तो उनका ये ख्याल है कि वो अगर कहीं किसी मकाम पर कुछ भी बात करें तो वो कैसी वैसी बात ना जाए, तो ठीक है भाई। बहरहाल दिस इज पीटीवी। हाँ, इट इज नॉट पीएमएल सरकारी, इट इज पाकिस्तान टीवी। सरकारी टेलीविजन पे एक बात का जाना और बात है। डॉन टीवी पे इस वक्त जो हम बैठे हुए हैं, मैंने एकदम से उठा के फर्ज करो मियाँ साहब से कहा कि जी ये आपने क्या बात की है, इफ यू से समथिंग इट्स समथिंग एल्स। राइट, पूरी दुनिया में ये मॉनिटर हो रहा होता है। तो इंट्रो ये बनेगा कि a speech which was aired live on state-run television of Pakistan, Prime Minister said। अब जब ये तकरीर देखी जा रही थी तो उन्हीं एसओपी के तहत किसी सियाने बंदे ने मशवरा दिया कि यार ये बेहतर नहीं लगेगा कि वजीर आजम साहब जेआईटी के एक अफसर को, जो 21 का अफसर है, उसको अगर इस तरह पब्लिकली तनकीद का निशाना बना रहे होंगे। मजा अगर उन्होंने कोई जज्बाती तकरीर करनी है, एक्शन में आना है तो किसे बड़े नाल करन ना। ठीक, ओहो, राइट, ओके। कि वो कोई एक अपने लेवल के बंदे को कहना है तुम, यानी अगर वो फर्ज करो इमरान को कह रहे हैं कभी इमरान खान सुन लो, तो पीटीआई के हेड है, या जरदारी भूल गए हो, तो भाई एक बात समझ में आती है। लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकारी टेलीविजन पर ही अलेजिडली अपने एक जूनियर अफसर के बारे में इस तरह अगर पब्लिक जलसे में बात कर रहा होगा तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो मुझे तो बल्कि ये बात पसंद आई नहीं कि पीटीवी में तो ठीक है, लोगों की अब बात सुनी जा रही है। चलें, ओके, श्योर। आप अगर नहीं, मगर एक बात बताइए मुझे, ये नहीं, मगर वो शॉट तो ये तो लोगो वाला था ना नुसरत साहब, ये तो वो है जो चला है, जो आपने भी चलाया। अरे भाई ये तो वो वाला लड़के ने वो आवाज ली है जो चली है, जो लोगों में फिर बटी है। और जाहिर है कि जलसे के लिए क्लिप वही जो तुम्हें मैं बता रहा था, इसने पीटीवी की नहीं है ये। ओके, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने किया है कि वो जो जलसा पीटीवी से एज इट इज चल रहा था वो, और जो
وائس جو کیونکہ میں جب اپنا انٹرو بنا رہی تھی تو میں نے اسٹیٹ اپرووڈ جو ساؤنڈ بائٹ تھا نا جس میں وزیر اعظم کی جو پارٹ پی ٹی وی پہ چلا تھا وہ لے کے میں نے چلا دیا کیونکہ نہیں کہتے بابا. اب ایسے کہہ رہی ہوں نا, میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں, چلو کوئی اور بات چھوڑو. تمہیں حیران ہوگی تم سن کے. کیا؟ یہ اکتوبر میں انہوں نے کیا تھا نا جنرل مشرف صاحب نے, اس کے بعد پہلا جو انہوں نے خطاب کیا تھا غالباً دیٹ واز 11 یا 17 اکتوبر, میں بھول گیا. رائٹ, اوکے. اس کے فوراً بعد لائیو اس پہ جو ہے تبصرہ ہونا تھا جس کے لیے سنیں نہیں, وہاں اسٹوڈیو میں نسیم زہرا بی بی اس کو کنڈکٹ کر رہی تھی, عرش شیر قاوسی مرحوم زندہ تھے, اور اس طرح ایک میرا خیال ہے ڈاکٹر وہ جو اپنا طلعت صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے, کیا نام, رائٹ, ڈاکٹر رفعت, ہم چاروں کو, یا رفعت صاحب کنڈکٹ کر رہے تھے تو ہم تینوں مہمان تھے, عرش شیر صاحب. تو ایک تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا مجھے کیوں بلایا ہے, یہ تو واقعی. اور مجھے فون کیا تھا یوسف بیگ مرزا نے جو ایم ڈی تھے, میں جی حیرت ہوئی, میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں جی بڑے گھر سے حکم آیا, میننگ کے. ٹھیک ٹھیک, رائٹ, انہوں نے خود کہا کہ میں پہنچ گیا تو سخت کرٹیکل, میں پہنچ گیا تو اس وقت پی ٹی وی میں اپنی تقریر ریکارڈ کروانے کے بعد جنرل مشرف صاحب دیکھ رہے تھے جنرل مینیجر کے کمرے میں, رائٹ, ان کے ساتھ اور ان کے کوہالی موالی لوگ بیٹھے تھے جن میں کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا. جنرل صاحب مجھے جانتے تھے, میں نہیں بس کرنل اس وقت سے جانتے تھے. تو میں نے کہا آؤ نصرت, یہ وہ تو اچھا وہ ویسے کھلے بیٹھو بیٹھو. اب وہ تقریر اس وقت ختم ہو گئی تھی تو وہ مشرف صاحب کو بتا رہے تھے کہ نہیں جی اس میں اس جگہ پوز آ گیا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو فلاں ڈھماک ہے. تو ہی لکڈ ایٹ می بیکاز ہی نیو کہ مجھے ٹیلی ویژن کا پتہ ہے, اور میں نے کہا چھوڑے جی آپ کون سے اوریٹر ہیں, آئی تھنک اٹس مور اسپونٹینس, آپ اسے چلنے دیں. رائٹ, ہاں, اوکے. تو ایک دم سے انہوں نے کہا اوکے رائٹ, ہاں صحیح ہے, لیٹ اٹ گو ایز اٹ از. وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہوں گے. وہ جب جا رہے تھے تو میں نے کہا جی ایک تھوڑا سا اور کہتے جائے, مجھے بھونکنے کی آزادی کی, میں آپ کی تقریر پہ خطاب کروں گا. میں نے ان کو کہا کہ جی ایوب خان بھی احتساب کرنے آیا تھا, یہ وہ میں تبصرہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں. But that went on air پی ٹی وی پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رفعت نسیم زہرا صاحبہ, آپ یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. ارے بھائی ایک ہوتا ہے, میں بتا رہا ہوں, اور ایک زمانہ مطلب جیسے یحییٰ خان کے زمانے میں آغا ناصر صاحب جو مشورے دیتے تھے اگر کہ نہیں سر یہ آپ اس کو بدل دیں ٹھیک تقریر کو, تو یحییٰ خان جیسا آدمی کہتا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے, یو آر رائٹ. تو مطلب ہوتا ہے یہ, وہ ضیاء الحق بھی کبھی کبھار کی بات سن لیتے تھے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ان ہاؤس پی ٹی وی کی انتظامیہ نے 3000% میں انسسٹ کر رہا ہوں, 3 گھنٹے لگے ہیں. صرف آپ کہہ رہے ہیں تو مان رہی ہوں, ورنہ بی بی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہیں سے پی ایم ہاؤس سے انسٹرکشن نصرت صاحب. ارے بی بی میں بتا رہا ہوں نا, میں تحقیق کے بعد کیمرے کو منہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں. چلیں اوکے, نہیں وہی کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہیں کہ نہیں جی یہ ہمیں فلاں جگہ سے آیا تھا کہ نہیں چلے گی, وہ تو نہیں کہیں گے نا یہ. ارے بی بی یہ ایس او پی بنا ہوا ہے, بہت دنوں سے بنا ہوا ہے. اچھا ایس او پی ہے. کیا سیالکوٹ سے لائیو آئی تھی کل؟ ایز لائیو آئی تھی. نہیں آئی تھی, آپ نے بگ نہیں دیکھا تھا, کل آپ نے چلایا ہے اس کو. یہ پہلے ٹک کر چلے ہیں بی بی. ہاں ایبسلیوٹلی, یہ پہلے ٹک کر چلے ہیں. چلیں اوکے فائن, آل رائٹ. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ یس مصطفیٰ. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ میری کو بات سن رہا ہوتا اور میں دیکھ رہا ہوتا تو میں بھی کہتا جی ڈزنٹ کہ یہ ایک پرائم منسٹر, اور یہ اسی باعث تمہیں یاد ہوگا سب سے زیادہ شدت سختی کے ساتھ واضح الفاظ سے 20 اپریل جس دن یہ کمیٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی, جس پہ ناراض ہوئے جے آئی ٹی والے, شکایت کر دی سپریم کورٹ سے. میں نے ایک اصولی بات کی تھی, اور آج وہ ثابت نہیں ہو رہی. کیا نظر آ رہا ہے روز یہی جھگڑا. اس کے بعد میں بضد رہا, مجھ سے ہر بندہ پوچھتا تھا کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی, یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی قصہ یہ نہیں ہے
کہ میں نواز شریف کا استعفیٰ چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہیں نا بس وہی نا وہ یا تو آپ عمران خان صاحب کے حامی ہیں یا نواز شریف صاحب کے حامی ہیں. بھائی ہمیں کیا لینا دینا. اونٹ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اترائی اچھی ہوتی ہے یا چڑھائی, اس نے کہا جی ہر دو پہ مجھے تو بوجھ اٹھا کے چلنا. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہتا رہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو جے آئی ٹی کے سامنے نہیں پیش ہونا چاہیے. آپ استعفیٰ دیں. آپ استعفیٰ دے کر وہاں جائیں. آپ گریڈ 18 سے 20 کے افسر کے سامنے پیش ہو کر آپ وزیر اعظم کے عہدے کی تحقیر کر رہے ہیں. اور میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. آپ یقین مانو ایک دن آئے گا میں رہوں یا نہ رہوں سٹنگ پرائم منسٹر کو ایس ایچ او بلائے گا اور اس کو جانا پڑے گا کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا. انہوں نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے نواز شریف صاحب. اس وقت کہتے میں نہیں جاتا. سپریم کورٹ کہتی کنٹیمپٹ ہو جاتی اور پھر کنٹیمپٹ پہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے. لیکن ٹھیک اب جو آپ للکار رہے ہیں نہیں, لیکن اس صاحب یہ بات ہی لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ للکار رہے ہیں کیوں نہ جائے سٹنگ پرائم منسٹر عدالت کے سامنے نا. یہی تو بات وہ کہہ رہے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں ایسی بات؟ کیا وزیر اعظم اتنا بڑا ہو گیا؟ نہیں, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دس از واٹ آئی. جی کراچی سے ایک کال ہے. جی السلام علیکم. جی کراچی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. نصرت جاوید بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سوری مجھے ذرا کھانسی تھی تو یہ اچھا لائن شروع کیجیے. جی 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 بھیا میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت جاوید بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی میں نصرت جاوید ہی ہوں اور بھائی بھی ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ابھی کھانسا تھا بس. ہاں اللہ خوش رکھے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا نصرت بھائی. ہاں وعلیکم السلام. سر میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گریڈ 18 یا گریڈ 19 کے سامنے وزیر اعظم کی جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں نے ابھی سمجھا چکے نہیں سمجھا بھیا میں نے ابھی پورے آرگیومنٹس دیے ہیں کہ وزیر اعظم کو بطور چیف ایگزیکٹو دوسروں سے سوالات کرنے ہوتے ہیں. تو ان کا کون احتساب کرے گا؟ کون ٹرائل کرے گا سر؟ سر تو ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا. استعفیٰ دیتے نا, استعفیٰ دیتے. نصرت صاحب آپ یہ بات جگہ کر رہے ہیں جہاں عام ہی ہم یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آخر جمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے. یہ تو ان بھائی جمہوریت نے یہ دیا ہے کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں. جمہوریت میں آپ کو صرف وہ کہہ رہی ہوں جو this is a question. جمہوریت نے یہ دیا ہے, باقی تو چھوڑو. آپ سمجھا دیں لوگوں کو جمہوریت کی اہمیت. اس کو بند کرواؤ نا. کون روک رہا ہے؟ میں روک رہا ہوں. نہیں آؤ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی. میں جا کر گھر بیٹھوں گی. شکریہ. ایک اچھا لیڈر آئے سب کو سیدھا کر دے. یار نہیں آئے. کتنے اچھے لیڈر آئے تھے. جنرل ایوب خان صاحب, ان کو میں نے بھیجا. بہت دفعہ آ چکے ہیں نصرت. ضیاء الحق صاحب آئے, افغانستان آزاد کروایا. آزاد کشمیر کروانا چاہیے تھا, وہ بیچاروں کی نگاہ نہ پڑی. افغانستان کو انہوں نے توجہ دے دی. اسی طرح ہیں. تو اس کے بعد آئے تو میں نے بھائی نہ انہیں بھیجنے والا نہ لانے والا. اللہ تعالیٰ ایک اور بھیج دے ہمیں ان جیسا ایک عظیم لیڈر. لیکن اب کتنے بھیجے گا؟ چلیں بریک ہے نصرت صاحب, وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. تو میں ایک اتنا بڑا ظلم کیا ہے نواز شریف صاحب نے. سمجھ نہیں آئی پھر اس وقت کبھی کسی کو نہیں سمجھ آئے گی. وہ اسی لیے ابھی ہمارے کراچی والے بھائی یہی تو احتساب کا کیا طریقہ. اچھا اس کے بعد ایک لاہور سے کہہ رہے ہیں کال. السلام علیکم. اچھا گجرانوالہ سے کال. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی سر. جی سر فرمائیے. جناب علی میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل صادق اور امین کا بہت زیادہ شروع کا مچا ہوا ہے. تو ہم نے جو پڑھا ہوا ہے کہ صادق کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ نہ بولنے والا اور امین کا مطلب ہوتا ہے خیانت نہ کرنے والا. جی جی. اور یہ جے آئی ٹی میں جتنے بھی ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی بھی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ثابت ہوا. اس سے مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ
करप्शन के इल्जाम से बरी हैं, वो अमीन है। और सादक का मामला अभी तो नहीं कह सकते ना, अदालत बताएगी ना। भैया देखिए वही बात है, जहाँ तक मेरी तो भाई मैं बार बार कहता रहता हूँ, मैं तो ये दोनों अलकाब का इस्तेमाल किसी भी इंसान के लिए जो है वो जायज़ ही नहीं समझता। आप छोड़े इस बात को। बाकी अगर इन बातों के ऊपर जो है वो अगर लोगों को आपने करना है कि जी इन्होंने ये बयान दिया तो ये सादिक नहीं रहे, कोई भी नहीं होगा, तो ये जैसे ही अगर नवाज शरीफ साहब को सादिक ना ठहरा के किया जाता है तो मैं शहबाज शरीफ साहब के 15 बयान ले जाऊंगा, मैं खींचूंगा अली बाबा 40 चोर को, 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना हो तो मैं कहूंगा जी ये सादिक नहीं है, ये देखें ये कहता रहा कोई भी सियासतदान। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। होता ही नहीं है भाई ये इस तरह। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नुसरत जवेद साहब, राशिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी राशिद साहब। जी नुसरत साहब, एक छोटा सा बस मेरा क्वेश्चन था आपसे। आप माशाल्लाह बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। अभी जो आज अदालत ने भी 100 दफा कहा कि ये जाली दस्तावेजात हैं, और मीडिया भी सुबह से लेके अब शाम तक करोड़ दफा कह चुका है जाली दस्तावेजात हैं, तो इसका तो बहुत छोटा सा हल है कि दस्तावेजात को वहां से चेक करवा लें कि ये जाली हैं या असली हैं। इसमें किसी की वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की इस तरीके से राशिद साहब एक मिनट, आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट अगर कमेंट देता है कि ये दस्तावेजात दुरुस्त नहीं हैं या जाली हैं जी तो वो कॉम्पिटेंट हैं ये बात करने के, उन्हें ये हक। अगर इनको चेक करा लेना। अरे भाई उसको मैं मजबूर नहीं कर सकता भाई, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनके सामने एक कागज पेश करता हूँ, वो ये कहते हैं कि मेरी नजर में ये जाली है, मैं उसको ये थोड़ी कहूंगा जज साहब चेक कराओ ना। इस तरह नहीं होता भैया। क्या करते हैं आप लोग? आप इस तरह बात करते हैं जैसे मोहल्ले की पंचायत में गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जवाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जवाद साहब। सर आप बड़ी एक बात महसूस करते आए हैं और कर रहे हैं कि ये जो सेंटीमेंट बहुत ज्यादा डिवाइड हुआ है, लोग टुवर्ड्स पार्टी इतने ज्यादा वो हो गए हैं, तो हमारे एंकर हजरात भी तो ऐसे ही है ना। बिल्कुल नहीं तो मैंने तो रोज पहले 20-22 यही कहा कि अगर आप परसेप्शन, अरे यार मैंने तो भैया शुरू में ये कह दिया कि फर्ज करें कि हमारे सब लोगों को पता है कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब किया जरा आज बेचस्का लेना तो है, कौन सा चैनल देखें तो वो क्या देखें। अगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बचता हुआ देखना है तो कौन से एंकर से रजू करें। इसीलिए शायद मुझे को देखता नहीं है क्या। ऐसी बात ना करें, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी। बहरहाल वो कह रहे हैं कि चलें अब वक्त ख़त्म हुआ। कल तो नहीं, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।